اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے صاف حکم پہنچنے کے بعد آپس کی ضد اور دشمنی سے مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اگر تمہارے رب کی طرف سے ان کو قیامت تک مہلت دینے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا معاملہ یہی طے کر دیا جاتا۔ فرقوں کی پہلی بنیاد فقہ ہے۔ فقہ میں مذہب کے بنیادی اصولوں پر بحث نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کی زندگی اور مذہبی اعمال، نماز، روزہ وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل ہوتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سو سال بعد جب کہ اسلام دور دور کے ملکوں میں پہنچ گیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ مسائل پیدا ہونے لگے تو عالموں نے فقہ کو باقاعدہ تحریر میں لانا شروع کیا۔ ایسی احادیث موجود ہیں جن میں کئی اعمال کو مختلف طریقوں سے کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کی دو مثالیں بات کو واضح کر دیں گی۔ نماز پڑھتے وقت ہاتھ سینے پر باندھے جائیں یا ناف پر باندھے جائیں یا نیچے چھوڑ دیے جائیں۔ حج کے بعد مینا کے میدان میں پہنچ کر پہلے حجامت بنوائی جائے یا کنکریاں ماری جائیں یا قربانی کی جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی سا بھی عمل اختیار کیا جائے، سب طریقے درست ہیں۔ ایسے معاملات میں فقہ کے مختلف اماموں نے ان سب سے کوئی ایک طریقہ لکھ دیا جو انہیں پسند تھا۔ یہ امام ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ایک صاحب دوسرے کے شاگرد تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان عالموں کی محنت سے فائدہ اٹھاتے، لیکن نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کسی ایک امام پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور اس کے سب فیصلوں کو ماننا ہے اور باقی اماموں کے فیصلوں کو رد کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ غیر مقلد ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے کسی امام کے ماننے والوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھا جاتا، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ مسجدیں بھی الگ الگ ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے امام کعبہ پاکستان آئے تو کراچی کے لوگوں نے انتظام کیا کہ وہ نماز جمعہ میں ایک بڑے میدان میں امامت کے فرائض انجام دے، تاکہ وہ لوگ بھی جن کو ابھی تک کعبہ تک پہنچنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ان کے مقتدی ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ لیکن ان سے الگ مسلک رکھنے والوں نے اشتہارات اور جلسوں کے ذریعہ اس کی سخت مخالفت کی اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کراچی میں تمام ملکوں کے اخباری نمائندے رہتے ہیں، انہوں نے جو خبریں بھیجی ہوں گی ان سے اسلام کا نام بہت بلند ہوا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآنی آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ فقہ کے یہ امام بہت بڑے عالم تھے اور قرآن کی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ وہ ہماری طرح قرآن کے صرف لفظ دہرانے والے نہیں تھے۔ امت کو فرقوں میں تقسیم کرنا ان کا مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے امام کا مسلک ماننا ضروری ہے تو ان لوگوں کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ان اماموں کی پیدائش سے پہلے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کیا تھا؟ کوئی صاحب بتائیں۔ کیا قرآن میں کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ کسی امام کی پیروی ضروری ہے؟ فرقے بننے کی دوسری بنیاد تصوف کے سلسلے ہیں۔ بعض لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اپنا فرقہ بھی لکھتے ہیں تاکہ فرقہ بندی نمایاں ہو جائے۔ یہ بات تو ایک اچھی بات ہے کہ کسی بزرگ کو جو شریعت سے واقف ہوں اپنا رہنما بنا لیا جائے، اور کسی معاملے میں دل میں شبہ یا وسوسہ آئے تو ان سے ہدایت حاصل کر لی جائے، لیکن ان سے اپنے تعلق کو ایک الگ فرقے کے طور پر ظاہر کرنا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ یہ چشتی، نقش بندی وغیرہ تمام سلسلے اپنی جگہ درست ہیں، ان کے اللہ کے ذکر کرنے کے طریقے مختلف ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کی یاد کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں بھی وہی فقہ والی ذہنیت موجود ہے۔ ہر سلسلے کے پیروکار اپنے آپ کو الگ جماعت بنانے کا شوق رکھتے ہیں، اور ان کے منہ سے آپ اکثر یہ فقرہ سنیں گے، وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تم ایک جماعت ہو، لیکن ہم الگ الگ جماعتیں بنانے پر فخر کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پر توجہ کریں، ان آیتوں کو دیکھیں جو اللہ نے فرقہ بنانے والوں کے بارے میں نازل کی ہیں، تو یقیناً ہم کانپ جائیں۔ اگر ہماری نیت درست ہو تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اسلام کی 3 بنیادیں ہیں:
اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن۔ اگر ان تینوں معاملوں میں کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے مختلف ہو تو ان کو الگ فرقہ قرار دینا اور ان سے قطعی تعلق کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ بھی اس حالت میں جب کوئی اپنے اختلاف کا کھلا اعلان کرے، ورنہ اللہ کا حکم تو یہ ہے: اے ایمان والو، اگر کوئی شخص تمہیں سفر میں بھی مل جائے اور سلام کہہ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے عقیدوں میں کسی اختلاف کو قبول نہ کریں، لیکن فقہ کے امام یا مرشد کے سلسلے یا کسی ملک یا قبیلے کے تعلق کو اس طرح نمایاں نہ کریں جن سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو اور امت فرقوں میں بٹتی ہوئی نظر آئے۔ جزاک اللہ۔